बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। درخت لگانے کے حوالے سے جو ہے پاکستان میں بہت زیادہ شور ہو رہا ہے، تو گلگت بلتستان کے اندر بھی درخت تو لوگ لگاتے ہی ہیں اپنے زمینوں میں، جنگلات وغیرہ۔ تو درخت جو ہے ہمیں کون سے لگانے چاہیے؟ اب یہ میرے بیک گراؤنڈ میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جتنا بھی جو جنگل ہے، یہ جتنا بھی جنگل ہے وہ سارا کے سارا جو کسی صرف اور صرف یعنی کہ جلانے کی لکڑی کے حساب سے کام آتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو کچھ ہمیں نظر آ رہے ہیں، یہ جو سفیدیں ہیں، یہ کنسٹرکشن کے کام کے لیے آ رہے ہیں۔ تو مستقبل قریب کے اندر جو ہے کنسٹرکشن تمام جتنا بھی ہوگا وہ آر سی سی کا، کیونکہ اس وقت بھی تقریباً جتنے بھی ہاؤس ہولڈ بن رہے ہیں، جو گھر بن رہے ہیں، وہ آر سی سی کے بن رہے ہیں۔ تو اس وقت آنے والے دور کے اندر جو ہے بہت کم طور پہ جو ہے یہ سارا جو لکڑی جو ہے استعمال کم سے کم ہوتی جائے گی۔ تو بیسکلی جو ان زمینوں کو جب شروع میں آباد کیا گیا تو اس وقت جو ہے یہ جو بنجر علاقہ تھا، اس کے اندر جنگلی پودے جو ہے ہی لگائے جا سکتے تھے۔ اس کے علاوہ اتنا اور کسی پھلدار پودے کا جو ہے اضافہ یہاں پہ نہیں کیا جا سکتا تھا، جس کی وجہ سے لوگوں نے یہاں پہ جنگلی پودے لگائے۔ اور اب اس دور کے اندر جو ہے تھوڑی سی تبدیلی کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ دیکھیں کیکر کا پودا بھی ہے، اس کا کیا کام ہے ادھر؟ تو بیسکلی یہاں پہ یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ کہ ان ایریوں کے اندر جو ہے گلگت بلتستان میں ایک تو یہ مصیبت ہے کہ یہاں پہ ٹرینڈ یہ چلایا گیا ہے کہ ایک تو جو ہمارے تھوڑے سے ڈاؤن کے علاقے ہیں وہاں پہ چیری لگائے جاتے ہیں، اور اپر علاقے جو ہے وہاں پہ سیب کی کاشت کی جاتی ہے۔ تو دونوں کے درمیان اگر دیکھا جائے تو کوئی بھی چیز ہم کرتے ہیں تو یقیناً اس کی آمدنی کے حساب سے فارمر کرتا ہے۔ تو سیب کا بھی اگر ایک پودا آپ اندازہ کریں 3-4-5 ہزار روپے کا پودا ایک بکتا ہے، چاہے وہ آپ کا وہ پودے کی بات کر رہا ہوں جو کم از کم 10-15 سال بڑا ہو، وہ پودا جو ہے اتنے کا بکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر چیری کے پودے کی بات کی جائے تو چیری کا پودا عموماً اس کے بھی تقریباً یہی پرائزز ہوتے ہیں، تھوڑا 1000 اوپر نیچے۔ اور چیری کا پودا جو ہے آپ کے یہاں پہ جو ڈاؤن کے علاقے ہیں جیسے گلگت ہو گیا، دھنیور ہو گیا، نومل وغیرہ، ان علاقوں کے اندر جو ہے اچھی خاصی جو ہے چیری اچھے ریٹوں پہ بکتی ہے۔ اور پھر آتے آتے خنزہ کی طرف جب آتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو اتنا اچھا خاصا ریٹ ملتا ہے۔ قذر کے اندر جو آپ دیکھیں یا اسکردو کے اندر دیکھیں تو چیری اور سیب کا جو ہے اتنا خاص کانسیپٹ موجود نہیں ہے۔ تو خنزہ میرے خیال سے واحد علاقہ ہے جہاں پہ بہت شروع سے ہی لوگوں نے جو ہے اپنے کھیتوں کے اندر جو ہے درخت لگانا شروع کیا، جو پھلدار درخت ہوتے ہیں وہ لگانا شروع کیا، اور اچھی خاصی انکم کما رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ نہیں کما رہے ہیں اچھی خاصی انکم، مگر اس انکم کو جو ہے بہت زیادہ ڈبل کرنے کی ضرورت ہے۔ یعنی کہ ایسا کوئی پودا لگایا جائے جس پودے سے ہمیں، یعنی کہ جو پودا ہمیں 5000 روپے دے رہا ہے تو وہ کم از کم 15-20-25 ہزار روپے پودا دے۔ تو ایسا کون سا پودا گلگت بلتستان میں ہم لگا سکتے ہیں جس سے بہت زیادہ انکم حاصل کی جاتی ہے؟ تو آپ لوگ نے دیکھا ہوگا کہ بادام کا آپ نے نام سنا ہوگا، آپ نے کھائے بھی ہوگی، آپ نے بہت شوق سے لوگ کھاتے ہیں، پوری دنیا کے لوگ۔ اس کی ڈیمانڈ کبھی بھی کم نہیں ہوئی ہے، جتنا یہ دنیا کے اندر زیادہ ہو رہا ہے اتنا زیادہ جو ہے اس کی ڈیمانڈ بھی زیادہ ہو رہی ہے۔ تو باداموں کے اندر بھی بہت ساری ورائٹیز پائی جاتی ہے۔ جو لوکل ہماری ورائٹی ہے وہ تھوڑی سی اس کا جو شیل ہوتا ہے، جو بال خول ہوتا ہے، وہ سخت ہونے کی وجہ سے جو ہے عام طور پہ مارکیٹ میں اس کا جو ریٹ ہے وہ اتنا اچھا نہیں ملتا ہے، جیسے کہ 200 روپے 250 روپے کلو کے حساب سے عموماً یہ بکتا ہے۔ تو اب جو کاغذی بادام امریکن بھی ہوتے ہیں، چائناوی بھی ہوتے ہیں، اور افغان سے بھی آتے ہیں۔ تو یہ جو بادام ہے ان کی جو کاغذی بادام، جسے لوکل زبان میں کاغذی بادام کہا جاتا ہے، اس کی جو ہے اچھی خاصی ریٹ ملتی ہے۔ تو وہ اس کا تقریباً کوئی 600-700 روپے کسان کو ہی پر کے جی خولوں کے ساتھ اس کو ملتی ہے۔ اگر اسے توڑ کے اگر کی جائے تو 2500 روپے 2500 روپے جو ہے وہ عام کسان سے اٹھایا جاتا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ ایک 10 سال کا جو پودا ہوتا ہے۔ اور اچھا ایک چیز اور بتاؤں کہ اس کی جو گروتھ ہے بڑی زبردست ہے۔ جیسے چیری کا پودا بڑی تیزی سے بڑھتا ہے،
اسی طرح یہ بادام کا پودا بھی بڑی تیزی سے بڑھتا ہے، تو 10 سال کے اندر بہت بڑا یہ پودا بن جاتا ہے، بہت میچور پودا بن جاتا ہے۔ 10 سال میں کم از کم آپ کو جو ہے 35 سے 40 یعنی میں کم سے کم اس کا لگا رہا ہوں، کیونکہ زیادہ لگا کے کیلکولیشن کرے تو بہت زیادہ وہ ہو جاتا ہے، تو اس میں زیادہ سے زیادہ آپ لگائیں کہ 1 من جو بادام، اگر آپ عام طور پہ بھی دیکھیں تو جو چیری کے جو بادام کے پودے ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس موجود ہیں، تو وہ ہے تو بہت زیادہ پرانے اور اچھے خاصا جو ہے مال 1.5 من 2 من 2.5 من تک مال اٹھاتی ہے، مگر یہ کہ وہ ہنزا کے اندر جو ہے بہت ہی کم لوگوں کے پاس اکا دکا جو ہے سمجھے کہ پودے موجود ہے، اور مارکیٹ تک وہ بہت کم زیادہ لوگ بیچتے نہیں ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ اگر 500 روپے کے حساب سے بھی اگر آپ سے وہ اٹھائے جاتے ہیں خولوں کے ساتھ، تو آپ اندازہ لگائیں کہ ایک جو پودا ہے وہ آپ کو 20,000 روپے دے سکتا ہے، تو ایک کنال کے اندر 20 سے 25 پودے بھی لگائے جا سکتے ہیں۔ اور لگانے کا جو طریقہ کار ہے آج کل جو وہ تھوڑا سا میں بعد میں آپ کو بتاؤں گا، تو آپ اندازہ لگائیں کہ اگر ایک کنال کے اندر جو ہے پودے اگر آپ لگاتے ہیں 20 سے 25 پودے، اور ہر پودا آپ کو 20,000 کم از کم دیتا ہے، تو آپ اندازہ کریں کہ پر کنال جو آپ کی انکم ہے وہ کتنی ہوتی ہے۔ اگر اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ اسی کھیت کے اندر نیچے گھاس وغیرہ کسی بھی قسم کی لگائیں، تو وہ آپ کے بیڑ بکریوں گائیں کے لیے آسانی سے جو ہے ایک خوراک بھی بن سکتی ہے، اور دوسری طرف جو ہے اوپر جو پھل لگے گا تو اس کا بھی اچھا خاصا، تو اس سے کسی بھی فروٹ کا کسی بھی پھل کا موازنہ جو ہے اگر آپ کریں تو یقیناً یہ کہیں گنا زیادہ آپ کو جو ہے بینیفٹ دیتا ہے۔ تو اس کی طرف آنے کی ضرورت ہے، نہ کہ یہ جنگلی پودے لگائے جائے۔ اور گورنمنٹ سطح کے اوپر بھی ہم نے دیکھا کہ ملین جو ٹری کے حوالے سے ایک پروگرام عمران خان کا چل رہا تھا، اس کے اندر بھی ہنزا کے اندر یا کم از کم یہ سوچ کے مطلب بندہ پودے دیتا ہے کہ یار آپ ہم ادھر یہ جو پودے ہیں، یہ ککر کا پودا اور یہ ایسے بیکار قسم کے جو پودے ہیں، وہ اس کا ہمارے ساتھ کیا تعلق ہے ان کا؟ یعنی کہ آپ ہمارے پاس یہ جو زمینیں ہیں، ہماری جو اپنی پرائیویٹ زمینیں ہیں، ان کے اندر ہم ککر کا پودا لگائیں گے؟ یعنی کہ ریسرچ بیس آپ آئیں گاؤں دیہات کے اندر لوگوں سے ملے، ان سے پوچھے کہ بھائی آپ کو کون سے قسم کے پودے چاہیے۔ اور ایک اور بات یہ بتاتا چلوں کہ جو جنگلی پودا ہوتا ہے اس کی اتنی کیئر نہیں کی جاتی ہے، جو پودا آپ کو پھل دیتا ہے یا منافع دیتا ہے اس کی بہت زبردست کیئر کی جاتی ہے، اس کی حفاظت کی جاتی ہے، اور بہت لمبے عرصے تک جو ہے وہ پودا زمین پہ ٹکا رہتا ہے۔ جنگلی پودے کا کیا ہے؟ جنگلی پودا جب آپ کو لکڑی کی ضرورت پڑے گی گھر کے اندر آگ لگانے کے لیے، روٹی پکانے کے لیے، تو آپ دستی اس کو کاٹ کے ختم کر دیں گے۔ تو یعنی کہ ہر گاؤں کے اندر دیہات کے اندر جا کے لوگوں سے پوچھنا چاہیے کہ بھائی آپ کو پودے کون سے چاہیے۔ آپ اپنے مرضی سے سیٹوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں محکمہ جنگلات والے، اور سیدھا سیدھا جو ہے آپ جو دل آپ کا چاہتا ہے وہ آپ پودے منگوا کے بانٹتے ہیں۔ تو پچھلے سال بھی میں گیا تھا، تو جب یہ پودوں کا نام سنا میں نے نہیں لیا، پھر دوسری دفعہ میں گیا تو اس بار بھی جو ہے اس کے اندر ایک اخروٹ کا پودے کا اضافہ کیا گیا تھا۔ تو اخروٹ کا پودا سب سے بیکار پودا ہے اس حوالے سے، کیونکہ اس کی جو سائیڈ ایفیکٹس ہے بہت زیادہ ہیں، اس کے پھل کے حوالے سے نہیں بلکہ اس کے دیگر جو ہے زمین کے لیے مسئلے مسائل، اس کے لیے انشاءاللہ تعالی میں الگ سے ایک ویڈیو بناؤں گا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ گلگت بلتستان کے اندر آپ کوشش کریں کہ ایسے پھلدار پودے لگائیں، سوچ سمجھ کے لگائیں، کیونکہ ایک پودا آپ لگاتے ہیں تو یہ نہیں ہے کہ آج آپ نے لگایا، صبح لگایا تو شام کو اتار کو دوسرا پودا لگائیں گے، یا ایک ابھی پودا لگایا تو 5 سال بعد آپ اس کو اکھاڑ کے نیا پودا لگائیں گے۔ یہ پودا بڑے ہونے میں بڑا عرصہ ٹائم لیتا ہے، پھر یہ جب میچور ہوتا ہے پھل دیتا ہے تو وہ آنے والی نسلوں کے لیے۔ تو ہمارے پاس ایسے بادام کے پودے موجود ہیں، تقریباً 45-50 سال ان کی عمر ہو چکی ہے۔ عمر کے حوالے سے بھی یہ کہ بہت لمبے عرصے تک جو ہے نسل در نسل چلنے والا یہ پھلدار پودا ہوتا ہے۔ اور کوشش کریں کہ گلگت، اگر یہ دیکھیں کہ گلگت بلتستان کے اندر میں کوشش اپنی اس چھوٹے سے گاؤں میں کروں گا، میں اپنے سطح پہ تو میں اپنے لیے اس سال میں پودے منگوائے ہیں، میں نے ڈائریکٹ اسلام آباد سے پودے منگوائے ہیں بادام کے پودے اسپیشلی۔ اس سال انشاءاللہ تعالی اور بھی پودے جو ہے میں لوکل مارکیٹ سے میں نے اگلے سال کے لیے میں نے آرڈر بھی دیا ہے، تو انشاءاللہ تعالی وہ بھی میں آپ کو جب ہم لگائیں گے وہ لا کے، اور جو ہم نے پودے اس سال لا کے جو کھیت میں لگائے ہیں، اور ہم چاہ رہے ہیں کہ نیکسٹ جو ہے اس میں ہم لگائیں، کیونکہ تھوڑا سا اس کو کیئر کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس کو اسی لیے کھیت میں ہم نے تھوڑا سا رکھا ہے کھاد واد وغیرہ ڈالنے کے لیے۔ تو اگر ہم اس چھوٹے سے گاؤں کے اندر
اگر 10,000 پودے لگانے میں کامیاب ہو جائیں تو آپ اندازہ کریں کہ 10,000 پودے کو آپ ملٹیپلائی کریں 20,000 سے تو کتنی آمدنی اس گاؤں کی ہو سکتی ہے. یہ بہت چھوٹا سا گاؤں ہے. تو گلگت بلتستان کے سطح کے اوپر ہم اگر ان پودوں کو لاکھوں پودوں تک پہنچانے میں کامیاب ہو گئے، 15 لاکھ 20 لاکھ پودے تک اگر بادام کے پودے، تو یقیناً جو ہے پودے یہ جو ریونیو ہمارا انکم جنریٹ ہوگا وہ بہت زیادہ ہوگا. اور کمال کی بات یہ ہے کہ یہ جو بادام ہے ایکسپورٹ بھی کیا جا سکتا ہے، اس سے انٹرنیشنل ضرب معاملہ بھی کمایا جا سکتا ہے. تو عام طور پہ یہ ٹرینڈ یہاں پہ خوبانی کے حوالے سے بہت زیادہ ہے. گلگت بلتستان کے اندر خوبانی کا تھوڑا سا آپ لوگ سوچیں کہ خوبانی سے آپ کو کیا کیا بینیفٹ ملتے ہیں. آپ اپنے لیے گھر کے لیے گھری خوبانی سکھانے کے لیے، اور اس کے علاوہ اپنے لیے جو ہم لوگ اسپیشلی اپنے ٹریڈیشنل ڈشوں کے اندر استعمال کرتے ہیں تیل وغیرہ کا، تو اس کے لیے جتنا ہو سکتا ہے وہ اپنے لیے آپ رکھیں. خوبانی کے پودے ہیں، اس کے علاوہ کوئی ضرورت نہیں ہے کہ خوبانی کے پودے جو ہے آپ خوبانی سکھا کے بیچنے کے لیے آپ کریں. تو خوبانی کے حوالے سے بھی انشاءاللہ تعالیٰ پوری ویڈیو میں بناؤں گا پوری تفصیلات کے ساتھ. تو بہت بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کا. لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کریں. اور میری ریکویسٹ یہ ہے کہ ہر کوئی بندہ گلگت بلتستان میں جو میری یہ ویڈیو سن رہا ہے تو اگلے سال کم از کم 10 پودے جو ہے اپنے زمینوں کے اوپر لگائیں. تو آپ یقیناً دیکھیں گے کہ آپ کو جو آپ یہ پودے آج جو لگا رہے ہیں تو آپ کی جیسی جیسی عمریں بڑھتی جائیں گی تو وہ جو پودا آپ کو جیسے جیسے منافع دیتا رہے گا تو آپ کو اندازہ ہوگا. اور پھر اس کے بعد جو ہے آپ یعنی کہ تیسرے سال میں آپ کو پھل دے گا. یہ تیسرے سال جب پھل دے گا تو اس کے بعد آپ یقیناً جو ہے جیسے ہی پھل دے گا اس کے انکم جو ہے آپ کو ملے گی تو آپ اس کو ڈبل ٹرپل پھر اس کے ساتھ جو ہے آپ کو 100,000 10,000 پودے تک بھی لگا سکتے ہیں اپنی زمینوں کے اندر. بہت بہت شکریہ.